السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میرے دونوں بھائی بڑے تھے اور ایک چھوٹی بہن آئمہ تھی۔ میرے بھائی کی شادی پر ہی میرے سسرال والوں نے مجھے پسند کیا تھا اور میرا رشتہ مانگا تھا۔ پھر نہ جانے زندگی نے بہت بڑا پلٹا مارا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا جو آج زندگی میں فیس کر رہی تھی کہ وہ کرنا پڑے گا، لیکن امید کا دامن کبھی دل سے نہیں جانے دیا۔ دعا اور ثابت قدم رہنا خدا کو پسند ہے، تو میں نے یہی کوشش کی کہ میں خدا کا بتایا ہوا راستہ اختیار کروں گی۔ آج سے چند سال پہلے فوزیہ کو اپنی زندگی کا ایک بہت کٹھن فیصلہ لینا تھا۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط، وہ آج اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ فوزیہ بہت دیر سے کچن میں کھڑی تھی کہ کب نورین بھابی کوئی چولہا فارغ کرے اور وہ اپنے بیٹوں کا ناشتہ بنائے۔ بالآخر جب عاصم بھائی نے ناشتے کی آواز لگائی تو بھابی جلدی سے ٹرے میں ناشتہ سجا کر انہیں دینے چلی گئی۔ فوزیہ نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے 2 انڈے فرائی کرنے کے لیے رکھے۔ اتنی ہی دیر میں بھابی واپس آ گئی۔ ابھی فوزیہ کا ارادہ تھا کہ وہ بریڈ کے سلائس گرم کرے، لیکن بھابی تیزی سے اس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لہٰذا میں 2 انڈے اور ٹھنڈے سلائس لیے جب بچوں کو ناشتہ کرانے آئی۔ طاہر نے تو جیسے کیسے ناشتہ کر لیا، لیکن آصف ٹھنڈے سلائس بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ناشتہ دیکھتے ہی منہ بنانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ اتنے میں بھائی بولے، فوزیہ تم اب ان کی واپسی کی وین لگواؤ۔ صبح کام پر جاتے ہوئے تو میں انہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دوپہر کے ٹائم دکان سے لڑکی کو بھیجتا ہوں۔ وہ انہیں گھر چھوڑ کر واپس جانے میں 2 گھنٹے لگاتا ہے۔ اچھا خاصا کاروبار کا نقصان ہے۔ بھائی کے بچوں کی وین آئی اور وہ آگے پیچھے اپنی ماں سے لنچ باکس لیتے سلام کرتے باہر نکلے۔ میں ایک دم سے بچوں کی آواز پر ماما اللہ حافظ اپنی گہری سوچوں سے جاگی۔ طاہر لنچ تو لے جاؤ، وہ کچن سے بولی۔ نہیں، دیر ہو رہی ہے۔ عاصم گھنٹے سے ہارن بجائے جا رہا ہے، خام خواہ غصے میں آ جائے گا۔ تم نے ابھی تک لنچ ہی تیار نہیں کیا تھا۔ وہ جلدی سے فریج سے ایک سیب لے کر باہر نکلی۔ باہر گئی تو عاصم بھائی کی گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ میرے خدا، دونوں بچے بھوکے چلے گئے۔ آصف نے تو کچھ بھی نہیں کھایا اور میں کتنی بے وقوف تھی، کچن میں کھڑی بچوں کا لنچ ہی تیار کر لیتی۔ بچے اب اسکول میں کیا کھائیں گے؟ وہ ہاتھ میں دونوں سیب اور دل میں ڈھیر سارے ملال لیے اندر پلٹ آئی۔ اماں ابا کا ناشتہ بنانے کے لیے نورین بھابی ابھی بھی کچن میں تھی۔ فوزیہ بے جان سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی صبح کے وقت اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اسے بچوں کی وین کا بندوبست کرنا ہے، تو دوپہر کو بچوں نے آ کر بھاری بھرکم فیس واؤچر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اماں، وہ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ پرسوں ہے۔ اماں نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ نہ ہاں کی نہ اور نہ ہی کسی قسم کا مشورہ۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں ڈھیر سا پانی جمع ہونے لگا۔ زندگی میں بھی اس نے اتنی ذلت برداشت نہیں کی تھی جتنی وہ پچھلے 2 ماہ سے برداشت کر رہی تھی۔ ابا کو جب فیس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، دیکھو سمینہ، صاف بات کہو، میری پینشن تمہارے سامنے ہے۔ پہلی کی پہلی جو نکلوا کر لاتا ہوں ساری تمہارے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ جو تھوڑا بہت اللہ نے یہ آخری عمر کا وظیفہ باندھ رکھا ہے وہ ہم بوڑھوں کی دوائیوں میں اڑ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اولاد سعادت مند ہے، جو کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو فراہم کر دیتے ہیں۔ پر یہ جو غم پڑا ہے نا سمینا، مجھے تو لگتا ہے یہ غم مجھے اندر سے کھانے لگا ہے۔ وہ ان دونوں سے پرے نیچے قالین پر بیٹھی طاہر اور آصف کو ہوم ورک کرا رہی تھی۔ کان اماں ابا کی آوازوں پر تھے۔ ابا کی آواز میں آنسوں کی نمی شامل تھی۔ یہ سب ہمیشہ سے یوں نہ تھا، بلکہ فوزیہ کی 6 ماہ سے بیوہ ہونے کے بعد سے بدلتا جا رہا تھا۔ رشتوں کی نئی آزمائشیں اس کی راتوں کو مزید سیاہ کیے جاتی تھی۔ فوزیہ نے کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد تاحیات سرکاری نوکری کرتے رہے، جس کے عوض آج تھوڑی بہت پینشن حاصل کر رہے تھے۔ دونوں بڑے بھائی اچھا پڑھ گئے تو حالات مزید بہتر ہوئے۔ بڑے بھائی ثاقب لندن میں ڈاکٹر تھے، جبکہ عاصم بھائی کا اپنا میڈیکل سٹور تھا۔ تیسرے نمبر پر فوزیہ اور پھر آخر میں آئمہ۔ اس کے بھائی کی شادی میں ہی ساجد کے گھر والوں نے اسے پسند کیا اور رشتہ مانگا۔ انہی دنوں چچا نے بھی اپنے بیٹے عابد کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ ابا نے بیٹوں سے مشورہ کر کے فوزیہ کی شادی ساجد جبکہ آئمہ کی شادی عابد سے کر دی۔ آئمہ آج کل دبئی میں تھی۔ ساجد کی محبت فوزیہ کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ ساجد بہت محبت کرنے والا شوہر تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ساجد کے حالات
कुछ इतने अच्छे ना थे, लेकिन फौजिया को हर तरह के हालात में बहुत अच्छा गुजारा करना आता था। वो अपने वालिद का सैनिटरी स्टोर ही चला रहा था, घर अपना था, तो ऊपर नीचे के पोर्शन में दोनों भाई रहते थे। शादी के कुछ अरसे बाद वालिदैन इस दुनिया से बारी बारी रुखसत हो गए। उनका पहला बेटा जब इस दुनिया में आया तो साजिद का कारोबार बेहतरी की तरफ आ गया। आसिफ के आने पर पैसे की रेल पेल हो गई। फौजिया तो साजिद के साथ बुरे वक्तों में भी खुश थी। अब तो साजिद ने उसे महारानी बना रखा था। लोग उसे हसद और रश्क की नजरों से देखते थे। इस पर साजिद की तबीयत कुछ ऐसी थी कि हर किसी को अपनी तरक्की और अपने हालात खोल खोल कर बयान करता। बच्चों की स्कूल जाने की उम्र आई तो साजिद ने सबसे बेहतरीन स्कूल में उनका दाखिला करवाया। जिसको पता चला उसने हैरत, हसद और रश्क के मिले जुले तासरात से उन्हें मुबारकबाद दी। उसे आज भी याद है जब वो मिठाई का डब्बा लिए अम्मा की तरफ आई, उन्हें बच्चों के इतने अच्छे स्कूल में दाखिले का बताया तो अम्मा जहाँ खुश थी, भाभी के चेहरे के तासुरात कुछ बदल गए थे। खैर, साजिद की मोहब्बत उसके लिए दुनिया की किसी भी और चीज से बढ़कर ना थी। उन्होंने जिंदगी के बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन वो सब ख्वाब ही रह गए। वो एक मामूल की सुबह थी जब वो काम पर जाने के लिए फौजिया को अल्लाह हाफिज कहने आया। काले शलवार कमीज में शादी के शुरू के दिनों की तरह हसीन लग रहा था। फौजिया को अंदाजा ही ना हुआ और टिकटकी बांधे उसे देखे गए। बेगम साहिबा, हुक्म दे तो आज काम पर नहीं जाते? फौजिया एकदम अपनी सोचों से चौंकी और साजिद के उसे यूं नोटिस करने पर थोड़ी शर्मा गई। जाएं जाएं, ऑफिस जाएं, शाम अम्मी की तरफ भी जाना है। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। साजिद काम के लिए गया ही था कि आधे घंटे में खून में लथपथ उसकी लाश घर आ गई। किसी लोडर से होने वाला ये हादसा साजिद के लिए जानलेवा साबित हुआ। फिर क्या हुआ, बहुत याद करने पर भी फौजिया को याद नहीं आता था। जब कुछ होश संभाला, इज्जत के दिन गुजर चुके थे। भाई और अब्बा उसे अपने साथ मैके ले जाने का फैसला कर चुके थे। फौजिया अपने पोर्शन में ही रहना चाहती थी। वो जानती थी कि वो मुआशरे में एक अनचाहे बोझ की मानिंद है। अपनी छत तले सोकर बच्चों को 2 वक्त की रूखी सूखी खिलाकर इज्जत की जिंदगी गुजार सकेगी, लेकिन बड़ों के फैसले के सामने उसे हार मानना पड़ी। आज जब अब्बा के साथ अपनी जन्नत और साजिद के साथ गुजरे पल पीछे छोड़कर आई तो अम्मा उसे मिलने गेट पर आई, जबकि नौरीन भाभी को तकरीबन 2 घंटे बाद उसकी आमद का पता चला। ये कहकर उसे मिली कि मैं किचन में मसरूफ थी। शायद 3 लोगों का बोझ बढ़ने से किचन की मसरूफियत बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो तहाइफ से लदी साजिद के साथ अम्मा के घर आई थी तो भाभी का रवैया बहुत मोहब्बत भरा था। उसे बार बार रात ठहरने को भी कहती थी। आज उन्हें भाभी का चेहरा बहुत बदला बदला लगा। जाने उसके हालात बदले थे, सोच बदली थी, या वाकई सबके रवैये बदलते जा रहे थे। खैर, बच्चों की फीस का मसला यूं हल हुआ कि आसिम भाई ने कहा, इस माह तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगले माह के लिए आप साकिब भाई से कहें फौजे का पूरा खर्चा बांधे। मैं अकेला इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। साकिब भाई को फोन करने पर उन्होंने फौजे को सब्र और हौसले की खूब तलकीन की। एक बेवा के हकूक और उसकी सब्र के साथ जिंदगी गुजारने पर जन्नत के हसूल का भी उसे यकीन दिलाया। साथ ये भी वादा किया कि 2-3 माह तक जब उनके हालात बेहतर हो जाएंगे तो वो हर माह फौजिया के बिना कहे ही उसे कुछ पैसे भेज दिया करेंगे। वक्त गुजरता गया। नौरीन भाभी और आसिम भाई के रवैये में बहुत अजीब सर्द मोहरी आने लगी थी। बच्चों को भी बात बात पर डांट देते। खाने पीने के लिए अगर वो फ्रिज से कुछ उठाती तो भाभी उसे बहुत गुस्से की नजर से देखती। भाभी का चेहरा इस कदर बेतासुर और सर्द होता कि फौजे की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट हो जाती। अम्मा उसे अक्सर कहती कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं, वो उम्मीद से है, किचन में जाया करो, उसका हाथ बटाया करो। भाभी के पास किचन में आती तो उनके चेहरे की तरफ देखती, कोई बात करती तो वो कोई जवाब ना देती। शुरू में वो उसे भाभी का मिजाज समझी, लेकिन वक्त के साथ उसे अंदाजा हो गया कि वो उसे बाहर भेजने का इजहार करती थी। कोई बात नहीं, अभी उसकी तबीयत ऐसी है, जब इस तबीयत से निकलेगी खुद ही अच्छी हो जाएगी। इतने लोगों का बोझ भी तो आन पड़ा है। अम्मा उसकी आंखों में छुपे मोटे मोटे आंसू देखकर अक्सर उनकी वजह की वजाहत करती। एफएससी के बाद फौजे की शादी हो गई थी, इसलिए अब्बा से जब नौकरी की इजाजत चाही, पहले तो उन्होंने इतनी कम तालीम पर किसी अच्छी नौकरी न मिलने का उसे यकीन दिलाया और फिर कहा कि बेबी के कुछ अरसे बाद नौकरी के लिए निकलोगी तो लोग क्या कहेंगे। बाप भाई चंद दिन भी बेटी को बिठा कर ना खिला सके। बस तुम अगले माह से बच्चों को किसी सस्ते स्कूल में दाखिल करवाओ, मैं अपनी पेंशन से उनकी फीस भर दूंगा। बेटों का क्या है, उन्होंने हमें सर ढांपने को जगह दे रखी है, यही उनका एहसान है। फौजिया अब रफ्ता रफ्ता सबके सर्द मोहर रवैये बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक सबके रवैयों ने एक पलटा खाया।
آج کل آسین بھائی کام سے آتے تو بچوں کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جاتے، واپسی پر بچے اپنے ہاتھ میں مختلف چیزوں کے لفافے تھامتے ہوئے آتے۔ بھابھی بھی اب بعض اوقات اس کے اور اماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ فوزیہ ابھی حیرت کے سمندر میں ڈوبی نہ تھی کہ تیسرے ہی دن اماں نے اس کی تمام حیرت پہ یہ کہہ کے پانی پھیر دیا کہ اپنے جو زیورات تمہارے پاس پڑے ہیں اپنے بھائی کو دے دو، وہ بیچ کر اپنے بزنس میں لگائیں گے۔ ظاہر ہے اب 3 بندوں کا اضافہ ہو گیا ہے، کچھ وقت بعد جب کاروبار چل جائے گا تو تمہیں تمہارا زیور واپس دے دیں گے۔ پہلے تو فوزے نے سوچا کہ بھائی کو زیور دے دے، کیونکہ اس کے لیے ہرگز بھی زیور بھائی کی محبت سے بڑھ کر نہیں تھے، مگر اپنے بچوں کی روز بروز بڑھتی ضروریات کے پیش نظر اس کے پاس دنیا کی صرف یہی ایک واحد جمع پونجی تھی۔ آخرکار 2 دن 2 راتیں سولی پر لٹکے رہنے کے بعد اس نے اماں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ اس کے یتیم بچوں کا واحد دنیاوی آسرا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اب بھابھی اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتی تو بھائی اسے بات تک نہ کرتے، اس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اماں بھی اسے بڑی شاکی نظروں سے دیکھتی اور کہتی کیا تھا، سارا نہ دیتی، تھوڑا بہت بھائی کو دے دیتی، آخر تم 3 لوگ اس کے گھر میں کھا رہے ہیں۔ گھر میں ابھی یہ سرد جنگ جاری تھی کہ اس سے چھوٹی آئمہ کی نند کی شادی آئی، آئمہ دبئی سے آ گئی، گھر پر رونق ہو گئی۔ فوزیہ کی حالت دیکھ کر آئمہ بہت روئی کہ اس کی حسین اور جوان بہن کیسے سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے۔ وہ فوزیہ کو ہر دن اس بات پر منانے لگی کہ اگر اسے کوئی اچھا رشتہ ملے تو اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نورین بھابھی کے رویے کو آئمہ بھی بہت اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ اب آئمہ زبردستی اسے اپنے ساتھ شادی کے فنکشنز پر لے جانے لگی۔ مہندی پر تو وہ نہیں گئی، لیکن بارات پر آئمہ نے اپنی مرضی بھاری بھرکم سوٹ نکال کر اسے تیار کیا اور لے گئی۔ فوزیہ جانتی تھی کہ شادی پر گئی تو سب اس پر ہی بحث کرتے رہیں گے، اس کی بیوگی ہی موضوع رہے گی، اور وہی ہوا۔ اس کی بیوگی کی قبر میں یہ شادی آخری کیل کی مانند ہی ثابت ہوئی۔ بارات والے دن اس نے نوٹس کیا کہ عابد بھائی کا چھوٹا بھائی عدیل اسے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ولیمے کا فنکشن خاصی دیر سے ختم ہوا، بھائی تو بس اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھا کر لے آئے، اسے گھر جانے کا پوچھا تک نہیں۔ آئمہ نے اپنے سسرال میں ہی رات ٹھہرنا تھا، چنانچہ اس نے اپنے دیور عدیل سے فوزے کو گھر چھوڑنے کا کہا۔ اس کے گھر جانے کا سن کر آئمہ کے تینوں بچے بھی نانوں کے گھر جانے کی ضد کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یوں 5 بچوں نے گاڑی فل کر دی تو عدیل نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ گاڑی تھوڑی آگے بڑھی تھی کہ سکون ملتے ہی تمام بچے سو گئے۔ اندھیرے راستے پر پہنچے تو عدیل نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو فوزیہ، شروع سے تمہارا عاشق ہوں، لیکن بابا نے عمر کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے عابد بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید یہ میری بد دعا ہی تھی جو تم عابد بھائی کی بھی نہ ہوئی، لیکن یقین مانو فوزیہ، میں نے تمہیں کبھی بھی بد دعا نہیں دی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا۔ تم جانتی ہو تم آج بھی اتنی ہی حسین ہو۔ فوزیہ اس سب سے بہت گھبرا گئی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور شیشے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ فوزیہ، میں آج بھی تم سے عشق کرتا ہوں، عشق کرتے ہو تو شادی کر لو، فوزیہ نے اسے کہا۔ تم بیوہ ہو اور میں تمہارا عاشق، کیوں نہ کوئی درمیانی راہ نکالیں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی بےہودہ حرکات کو بڑھایا۔ فوزیہ گھبرا گئی، پچھلی سیٹ پر بچے سو رہے تھے، اسے سمجھ نہ آئی مزاحمت کیسے کرے تو چلتی گاڑی سے کود گئی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی عابد بھائی اپنی گاڑی میں آ رہے تھے۔ آسین بھائی کا موبائل رہ گیا تھا، وہی دینے کے لیے بیچ سڑک فوزے کو یوں گرے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روکی، اسے گھر لے جایا گیا۔ معاملہ بڑوں تک آیا تو عدیل نے اس پر گندے الزامات عائد کیے۔ ثبوت کے طور پر سب کو موبائل میں اس کا یہ جملہ ریکارڈ کیا ہوا سنایا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ سب نے اس کا یقین کیا، آئمہ سمیت۔ آئمہ نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ بھابھی جو پہلے خاموش نظروں سے لان تان کرتی تھی، اب اسے دیکھ کر ادھر ادھر بڑبڑا کر نکل جاتی۔ وہ مکمل طور پر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ابا اماں اس پر یقین کرتے تھے، مگر دوسری بیٹی کے سسرال کا معاملہ بھی نازک تھا، سو مصلحتاً چپ رہے اور عدیل کو کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، بچوں کے پاس پہننے کو گرم کپڑے بھی نہ تھے۔ فوزیہ کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ آصف بیمار تھا، پیسے اس کے پاس نہ تھے، زیور بیچنے وہ گھر سے نہ جا سکتی تھی۔ اماں ابا اس کی یہ حالت دیکھ رہے تھے، ابا تو بالکل بستر سے لگ گئے تھے۔ ایک دن مسجد نماز پڑھنے گئے تو ان کے دوست نے باتوں باتوں میں اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا کہ اگر کوئی عمر رسیدہ یا بیوہ ہو تو میرے بھائی کے لیے اس کا رشتہ بتائیں، لیکن عورت خاندانی اور اچھی ہو۔ اس دن ابا میرے کمرے میں آئے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی کی زردی۔ انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا، بس وہ ایک لمحہ تھا، میں نے ابا کی بے بسی کو بھانپ لیا اور قادر کے رشتے کو ہاں کر دی۔
سادگی سے نکاح پڑھوایا گیا اور راتوں رات مجھے قادر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میں ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اپنے بڑے بھائی اور میرے ابا کی عقل پر ماتم کیا کہ جوان جہاں بیوہ 50 سالہ بوڑھے سے بیاہ دی گئی، مگر مجھے ان کی سفید بال اور ڈھلتی عمر کچھ نظر نہ آیا، بلکہ آج بہت وقت بعد کسی کو دیکھ کر دل کو یوں سکون ملا۔ پتہ نہیں چلا کب اتنی مدت کے بعد میں پرسکون نیند سو گئی۔ اس کے بعد تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت اس کے نصیب میں اپنا گھر اور وہ بھی اتنا بڑا گھر لکھ دیا ہے۔ صبح اٹھ کر وہ کمرے سے نکلی اور گھر دیکھنے کے خیال سے ادھر ادھر پھرنے لگی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کل صرف سادگی سے نکاح ہوا تھا اور رات کو اسے رخصت کروا کر لانے کے بعد سبھی چلے گئے تھے۔ آج شام کو 10-12 لوگوں کی ہوٹل میں دعوت تھی۔ بڑے بڑے خوبصورت کمرے، باہر کشادہ لون۔ کچھ دنوں بعد اس نے بچوں کو بھی بلوا لیا۔ قادر یوں تو بہت اچھے تھے، بچوں کے معاملے میں بالکل برداشت نہ کرتے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے، گھر ہے یا چڑیا گھر؟ پٹا ڈالو ان بندر کی اولادوں کو، دھکے مار کر باہر نکال دو، زندگی عذاب کر دی ہے۔ وہ کچن میں بڑے شوق سے قورمہ شامی کباب بنا رہی تھی۔ دونوں بچے لاؤنج میں بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے جب دونوں میں کسی بات پر تکرار شروع ہوئی اور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے انہوں نے کشن ایک دوسرے پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس وقت قادر اپنے کمرے سے باہر آئے اور چلانا شروع کر دیا۔ بچے تو ان کی پہلی گھبراہٹ پر ہی کمرے میں بھاگ گئے۔ وہ کچن اور لاؤنج کے راستے کے بیچ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پٹا ڈالو ان بندر کی اولادوں کو، گھر سے نکال دو، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اور آج ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، دوسرے مہینے میں شاید 70ویں بار ہو چکا تھا۔ وہ چلانے کے دوران مختلف جانوروں کی اولاد انہیں بنا چکے تھے اور وہ منہ سے اف تک نہ کرتی تھی۔ ہاں بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، خام خواہ جگڑتے ہیں، میں سمجھا لوں گی، آپ غصہ نہ کریں۔ وہ اندر آتے ہوئے بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، ہاں ان کو سمجھاؤ، مجھے یہ شور شرابہ اور خام خواہ کی بک بک پسند نہیں، ورنہ ان کو ان کے نانا کے گھر بھجوا دو، انہوں نے آخر میں دھمکی دی۔ اس کی روح تک دہل گئی، ایسا تو وہ مر کر بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ لہجے میں پیار بھر کر بولی۔ زہر لا دو کہیں سے، گھر میں آؤ تو ان کا شور سکون غارت کرنے لگتا ہے۔ وہ صوفے پر ٹی وی کا ریموٹ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ وہ مجرم سے بنی بظاہر کھڑی مسکراتی رہی، حالانکہ اس کے بچے اتنے سہم چکے تھے کہ قادر کی آواز سنتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ جاتے تھے، لیکن اب تو یہ روز کا معمول تھا۔ فوزیہ یہ سب مستقل مزاجی سے برداشت کر رہی تھی۔ جب قادر بچوں کو ڈانٹے وہ ان سے اور پیار جتانے لگتی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، اب بھابھی بھائی اماں بھی وقتاً فوقتاً اس کے گھر آنے لگے تھے۔ اس کا ٹھاٹ باٹ اتنا بڑا گھر دیکھ کر بھابھی کی آنکھوں کی حیرت چھپی نہ رہی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور زندگی آگے بڑھتی رہی۔ قادر کے ساتھ فوزیہ نے زندگی کی کئی بہار دیکھی۔ وہ ان کی حد درجہ خدمت کرتی، کیونکہ جیسا بھی ہو دونوں بچوں کو انہوں نے باپ بن کر قبول کیا تھا۔ ان کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ آج معاملہ بہت مختلف ہوا۔ دراصل بڑے بیٹے کو ڈاکٹر بننے کا جنون تھا۔ FSC میں بہت اچھے نمبر لیے، اپنی منزل کے قریب پہنچا تو انٹری ٹیسٹ میں 2 نمبر کم ہونے سے MBBS میں داخلے سے رہ گیا۔ صبح سے اداس کمرہ بند کیے بیٹھا تھا۔ فوزیہ باہر الگ بے چین ٹہل رہی تھی۔ وہ بے بس تھی، اپنے بیٹے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتی، لیکن حیرت اسے تب ہوئی جب شام میں قادر آئے۔ یہ دونوں بچے تمہارے ہی نہیں میرے بھی بچے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اس کا جسم کانپنے لگا۔ ان کے اور تمہارے سوا کون ہے میرا فوزیہ؟ فوزیہ نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑا۔ دراصل فوزیہ تم ایک عظیم ماں تو ہو ہی، مگر ایک بہت پاک باز اور جنتی بیوی بھی ہو۔ جانتی ہو تم نے عورت کے بارے میں میرے تمام غلط نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ میں تمہارے بچوں کو ڈانٹتا تھا کہ میرا بد رویہ دیکھ کر تم خود ہی میری پہلی بیوی کی طرح مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی، لیکن حیرت مجھے تب ہوتی تھی جب تم مجھ پر مزید پیار اور توجہ نچھاور کرتی تھی۔ فوزیہ تم نے حقیقت میں میرے مکان کو گھر بنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد قادر اٹھے، بچوں کو اسے کمرے سے لے آئے، میرے ہاتھ سے وہ ایڈمیشن فارم اسے دلوایا۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے، گھر کے تمام افراد سو چکے ہیں۔ میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیسے کروں جس نے مجھے مشکل وقت میں ایک بہت بڑا یعنی دوسری شادی کا فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ اگر میں آج اپنے بچوں کے ساتھ بھائی کے در پر ہی بیٹھی رہتی تو عزت تو گنوا چکی تھی، جانے اور کیا کیا گنواتی۔ قادر سے نکاح کے فیصلے کے بعد میں نے جو عزت اور وقار اور آسرا پایا، میں کہہ سکتی ہوں بے شک طلاق اور بیوگی کے بعد نکاح ہی عورت کی عزت اور امان کا واحد ذریعہ ہے۔